السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ لاکھوں پاکستانی اور انڈین کو امریکہ سے نکالا جا رہا ہے اور پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے۔ آج امریکہ سے خبر آئی ہے جہاں پر پکڑ دھکڑ جاری ہے، لوگوں کو ڈیٹینشن سینٹر لے کے جایا جا رہا ہے اور فی الفور اپنے ملکوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں، وہ لوگ بھی جو وہاں پر کام کرنے کے لیے گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو اسٹڈی کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ گئیں، اور جو اسپانسرشپ پر وہاں موجود تھے ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی اور خود امریکہ چارٹرڈ پلان کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو ان کے ملکوں میں واپس بھجوا رہا ہے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ امریکہ نے اتنا بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بارڈرز پر بھی بہت زیادہ سختی کر دی ہے؟ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی وارننگ دی ہے کہ بھائی آپ کی طرف سے اگر کوئی لوگ یہاں پر آئے تو ہم آپ کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ایسا ہوا کیوں ہے اور کون کون سے ممالک ان میں شامل ہیں، یہ تمام تر تفصیلات جو کہ مزید نئی پالیسیز کے بارے میں ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ہم شیئر کریں گے۔ جناب، اب تک 1,60,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کر کے ان کے ملکوں میں واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ میں انڈین ہے، پھر پاکستانی ہیں، اس کے بعد ویتنام سے جانے والے ہیں، اور حیران کن طور پر چائنیز کی ایک بہت بڑی تعداد امریکہ میں موجود تھی اور وہ بھی غیر قانونی طور پہ ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے پتہ ہے کیا ہوا کرتا تھا؟ اگر کوئی غیر قانونی لوگ ہیں نا، سکپ ہو گئے ہیں، مختلف جگہوں پر اور جابز کر رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا ڈیٹینشن سینٹر میں، کچھ عرصہ ان کو وہاں پہ اسٹے کرایا جاتا تھا، ان کا کیس سنا جاتا تھا، پھر ان کو دوبارہ کام پر لگا دیا جاتا تھا، یا امیگریشن دی جاتی تھی یا اسائلم دیا جاتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔ اب وہ لاتے ہیں ڈیٹینشن سینٹر میں، کچھ دن ان کو وہاں پہ اسٹے کراتے ہیں، اس کے بعد پلین کے ذریعے ان کو ان کے ملک ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب وجہ یہ ہے، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آخر کیوں بھجوا رہے ہیں؟ امریکہ میں ہونے جا رہے ہیں الیکشنز، اور قوی امکان یہ ہے کہ ٹرمپ کو فتح حاصل ہو جائے، اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی ان کا یہی مدعا تھا کہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو فی الفور واپس بھجوایا جائے۔ اب وہاں پہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ وہ لوگ کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، اور امریکہ میں رہتے رہتے ظاہر ہے کچھ نے کاروبار شروع کر لیا اور کچھ اچھی جابز ہوں گی۔ لیگل لوگ بھی ہیں لیکن لیگل لوگوں کو بھی واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، تہاڈا ٹائم ہن مک گیا ہے، ہن تسی واپس چلے جاؤ۔ پکڑ دھکڑ میں بہت تیزی آ گئی ہے، بہت سے لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اور امیگریشن پالیسیز بہت سخت کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ وہ تمام لوگ جو پڑھنے کے لیے جائیں گے ان کے لیے بہت سختی کر دی گئی ہے۔ اسپانسرشپ کو روک دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے بہن بھائی، دوست، رشتہ داروں کو اسپانسرشپ پہ وہاں بلا لیتے تھے، اب ایسا نہیں ہو پائے گا۔ شاید والدین کو بلا سکیں لیکن وہ بھی بہت سختی کے بعد وہاں پر بلایا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرائسس آیا کیسے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ یو کے بھی نہیں، بھی تقریباً 14,000 لوگوں کو اپنے ملک سے کک آؤٹ کر دیا تھا۔ اب یہاں تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے جون سے لے کر اب تک اکتوبر تک بہت سے لوگوں کو نکال دیا گیا ہے۔ ابھی تک کی تعداد 1,60,000 بتائی جا رہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھارتی ہیں، یہاں تک کہ 22 تاریخ کو ایک چارٹرڈ پلان گیا تھا، اور آخری چارٹرڈ پلان جو بہت سے بھارتیوں کو لے کر ڈیپورٹ کر کے ان کے ملک واپس لے گیا تھا، اور ان کو کہا یہ لیں اپنی اثاثے آپ خود سنبھالیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب تک تقریباً 495 فلائٹس مختلف ملکوں میں جا چکی ہیں، جن میں ان تمام لوگوں کو بھجوایا گیا ہے۔ وہ 1-2 ملک شامل نہیں ہیں اس میں۔ اب چند نام میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ لسٹ جاتی ہے 145 ممالک کی طرف جو بارڈر لگتے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ ان میں سب سے پہلا کینیڈا آتا ہے، پھر میکسیکو کا بارڈر آتا ہے، اس کے بعد پاناما کا بارڈر آتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی پاناما سے بہت سے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا تھا، اور بہت سے لوگ امیگریشن لے کر امریکہ آ گئے تھے۔ اب لوگ کینیڈا میں بہت سالوں سے رہ رہے ہیں، پھر وہاں پہ لوگ پڑھائی کی غرض سے بھی جاتے ہیں، امیگریشن لے کر بھی جاتے ہیں، قانونی لیگل طور پہ بھی جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کینیڈا کے حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، اکانومی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، ایون جو پڑھائی کے لیے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایسے موقع نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟
چونکہ کینیڈا اور امریکہ کا بارڈر ساتھ ساتھ ہے، آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ یورپ کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک روڈ ہے جو یورپین کنٹریز کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے۔ تو بعض دفعہ جب آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی چیکنگ نہیں کی جاتی، بس آپ روڈ پہ چلتے چلتے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے ملک میں انٹر ہو گئے۔ ہوتا یہی ہے، آپ اگلے ملک میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی گاڑیاں جو سفر کر رہی ہوتی ہیں ان کی چیکنگ ضرور ہوتی ہے، چھوٹی گاڑیوں کی اتنی چیکنگ نہیں ہوتی۔ تو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بھی اسی طرح کا ایک ٹریک ہے، رستہ ہے۔ تو بس کے ذریعے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ اور چیزیں چیک کر لی جائیں گی، لیکن اگر آپ چھوٹی گاڑی میں جا رہے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کو چیک نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح وہ تمام لوگ جن کو کینیڈا میں مشکل پیش آ رہی ہیں وہ امریکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ جب امریکہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتے ہیں اللیگل، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس کینیڈا کی امیگریشن موجود ہے، آپ کے پاس وہاں کا پاسپورٹ موجود ہے یا PR موجود ہے تو آپ وہاں پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، لیکن آپ امریکہ آپ نہیں رہ سکتے۔ یہی فارمولہ فٹ ہوتا ہے ان تمام بچوں پر جو سٹڈی کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ اب اکانومی ڈاؤن ہونے کے باعث جو ہے نا وہ امریکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتے ہیں وہ اللیگل، جب اللیگل ہوتے ہیں تو وہ چھپتے پھرتے ہیں، اور چھپ کر رہنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کو سروائیو بھی کرنا پڑتا ہے، نوکریاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اب جابز کس طرح کی ہوتی ہیں؟ سب سے بڑا سوال، کسی اسٹیشن پہ کام کر لینا، گاڑیوں کو دھونے کا کام کر لینا، کسی ریسٹورنٹ میں کچن کے اندر کام کر لینا، وہاں پہ ڈش واشنگ کا کام کر لینا، یا ویٹر کے طور پر کام کر لینا، یا کچھ دور دراز کے علاقوں میں آپ سیلز مین کے طور پہ بھی جاب کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ وہاں رہنے والے لوگ اٹھاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے جیسے اگر آپ کو 1 گھنٹے کا جو ڈیلی ویج ہوتا ہے یا دہاڑی ہے، ہم اخذ کر لیتے ہیں کہ $25 سے $30 مل رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو $8 سے $10 میں کام پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو کچھ نہیں کہتے۔ تو بہت سے لوگ کینیڈا کے بارڈر سے آئے، یعنی کینیڈا کو کراس کر کے امریکہ میں آ گئے۔ اس طرح میکسیکو سے بہت سے لوگ آئے، اور وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اکانومی اتنی سٹرونگ نہیں ہے۔ آپ آہستہ آہستہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ، انفلیشن ریٹ، اور ان کی کرنسی حالانکہ بہت اچھی ہے، ڈیلی ویج جو روزانہ کی مزدوری دہاڑی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاناما سے بھی بہت سے لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ اب وہ امیگرینٹس جو ان ملکوں سے آئے تھے، امریکہ نے ان کو بھی واپس بھجوا دیا ہے کہ جائیں اپنے ملکوں کو چلے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کینیڈا، میکسیکو اور پاناما سے بھی سفارتی سطح پر بات کی ہے کہ بھائی آپ کی طرف سے جو امیگرینٹس آ رہے ہیں اس طرح سے وہ ہمارے ملک کے لیے بہت سارے ایشوز کریٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کو برائے مہربانی واپس بلا لیں۔ یہ تو وہ تمام ممالک ہیں جن سے سفارتی سطح پر بات چیت کی۔ امریکہ نے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو وارننگ دی کہ بھائی آپ یہاں سے نکل جائیں، اور دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ کریک ڈاؤن بہت تیزی سے جاری ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ کہ وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ واپس یہاں پر آ جائیں گے۔ اور پچھلی حکومت کے دوران بھی انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کی تھی اور بہت سے قانون کو بدلا تھا، جس میں ٹاپ پریورٹی ان کی تھی کہ جو امیگرینٹس یہاں پر آئے ہیں، جو اللیگل طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، ایون سٹوڈنٹس بھی ان کے اوپر بھی سختی کی گئی، ان کو ملک سے باہر کیا جائے گا، اور ابھی بھی وہ انہی پالیسیز کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ تمام چیزیں انہوں نے شروع کر دی گئی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ امریکہ کا یہ کریک ڈاؤن رکنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، یا اس سلسلے میں کوئی رعایت دکھائیں گے، کیونکہ واضح ہے کہ جس طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، سپانسرشپ کو بھی سختی سے ختم کرنے کا پلان ہے۔ اب بزرگ والدین کہاں جاتے ہیں؟ وہ تو ملک سے باہر جا کے رہنا پسند بھی نہیں کرتے، یا نارملی یہی ہوتا ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں، جن میں بہن بھائی ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ تو اب یہ سوچتیے، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو وزٹ ویزا پہ لوگ جانا چاہتے ہیں، وہاں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ سختیاں ہوں گی۔ ان کے ویزاز بھی شاید ریجیکٹ ہو جائیں، ہولڈ ہو جائیں، یا ڈاکومنٹیشن کچھ زیادہ ضروری ہو جائے، کیونکہ ویسے تو اگر آپ امریکہ کے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میں صرف وزٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے ہوتی۔ آپ آن لائن فارم فل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک انٹرویو کی ڈیٹ ملتی ہے،
آپ جاتے ہیں, انٹرویو میں 4-5 سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں اور اسی وقت آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ویزا اپروو ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی سختیاں کر دی گئی ہیں. تو جتنی بھی پالیسیز ہیں, چاہے وہ امیگریشن پالیسیز ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ پالیسیز ہوں, چاہے وہ اسائلم کی پالیسیز ہوں, وہ آپ کے وزٹ ویزا کی پالیسی ہوں, یہ سب ریوائز ہوں گی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ غیر ملکیوں کے لیے امریکہ جانا بھی ناممکن بنا دیا جائے گا. تو آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے لیے تو تھوڑا سا رک جائیے, جب تک یہ الیکشن کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا تب تک مزید پالیسی واضح نہ ہو جائیں, تب تک آپ نے انتظار کرنا ہے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم, اٹس می رمشا خان اور میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں. آج میں آپ کو شلجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, سپرم کاؤنٹ کم ہے, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شلجیت ضرور استعمال کریں. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہل سائٹ شلجیت کو آرڈر کریں. تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد, 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے, ایمی سیکشل پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے, تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.